لوگ کھڑے تھے. سوال یہ ہے کہ آج یہ 2007 کی بات میں وہی گزارش کر 2007 اسی دور کی آگے پیچھے کی بات ہے. اس سے پہلے بھی ریفرنڈم تو 2001 میں تھا, یہ 2007 کی بات ہے. اس سے پہلے باتیں ہوئی ساری, جنرل شاہد عزیز اس سے پہلے چلے, 2007 میں بتایا بھی دور تھا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو اس وقت ہاں جنرل امجد بھی تھے, اس وقت یا تو یہ آپ کہیں نا کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں اس کی اپنی رائے ڈاکومنٹ, وہ تو ایک پروسیکیوٹر ہے نا, اس کی رائے اگر ججمنٹ ہے تو اوکے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ آپ کا سوال اگر یہ کہتا ہے کہ مجھ پر پریشر تھا کہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے کیسز کو آگے مت بڑھاؤ کیونکہ ان کے ساتھ ڈیل ہونے والی ہے. نہیں, میری گزارش سن لیجیے. اچھا پھر مجھے وہ بات ہے, لیکن آپ نے وہ بحث چھیڑ دی جو سپریم کورٹ نے کہا تھا نہ کرے, لیکن اب مجھے لیٹ می صرف سمپل ایک لائن سے میرا آنسر ہے صرف اس کا, میں اس سے زیادہ نہیں کرتا. ایک بات کہ ان کیسز کو پرسو کون کرے گا, جو کیسز اس آزاد عدلیہ کے پاس سبمٹ ہو چکے ہیں, ان کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو چکے ہیں, ان کی ایویڈنس سبمٹ ہو چکی ہے, اس کو کون, یا تو عدلیہ پہ آپ اعتبار کرنا چھوڑ دیں کہ یہ آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے بھی ہم سارے ڈاکومنٹ غائب کر لیں گے اور ان کو انفلوئنس کر لیں گے. ایک منٹ, نہیں پروسیکیوٹ وکیل کون ہوں گے سر, کورٹ آپ کی طرف سے وکیل, ریاست کی طرف سے وکیل کون ہوگا؟ میں بتا دیتا ہوں بھائی جان, میں بتا دیتا ہوں. عدالت جس دن چاہے گی اور انہیں یہ شک ہوگا کہ یہ وکیل صحیح طرح پروسیکیوٹ نہیں کر رہا, عدالت اپنے طور پہ اپنے وکیل خود کھڑے کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نے اس کیس میں تین وکیلوں کو انگیج کیا, خود کیا. امائکس یار ہر کورٹ میں ہو سکتے ہیں, یہ کاشف یہ ایسی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ میں تھوڑی ہے, نہیں جہاں بھی ہے, ایون آپ کی لوور کورٹ سے وہ بھی اپنے اسسٹنس کے لیے اگر وہ سپریم کورٹ کو رجوع کر سکتی ہے. یہ ہائی کورٹ ایویڈنس تو ریاست نے دینا ہے, امائکس سے کیا تعلق ہے؟ بابا ایویڈنس دیے جا چکے ہیں, کورٹس میں کیسز سارے 12 سال سے چل رہے ہیں. یہ کوئی کل کے کیسز نہیں ہے, ایسے نہیں ہے کہ ایک منٹ سن لینا ذرا, یہ کل کے کیسز انویسٹیگیشنز بھی ہونی ہے. کاشف کوئی انویسٹیگیشن کے اوپر لیول کے کیس نہیں ہے, یہ سارے کیسز آلریڈی کورٹس میں موجود ہیں. ان کے اوپر تو پروسیکیوشن چل رہی تھی, ان کے کورٹ پروسیڈنگ چل رہی تھی. کون سی انویسٹیگیشن تھی؟ انویسٹیگیشن بھی بہت سے کیسز کی ہے صاحب. پروسیس بھائی ہو رہا تھا, آپ اگر اس کو پرسیو کرتے ہوئے یہ کرے کہ جی بالکل اس میں سارا کچھ کنوکشن ہو رہی تھی, یہ اور بات ہے. اب اس آزاد عدلیہ کی موجودگی میں اگر کوئی ریکارڈ خراب ہوتا ہے, پریزنٹ نہیں ہوتا, تو عدالتوں کے پاس رائٹ موجود ہے. لہذا ایسی بات قطر نہیں ہے. اور دوسری بات میں آخر میں صرف اتنی کہوں گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2007 میں NRO نہیں مانگا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کے حالات آج اس وقت اس طرح کے ہیں کہ مجھے پاکستان واپس جانے کا سیف پیسج دیتے ہوئے جو 3rd ٹائم پرائم منسٹرشپ کی شرط آپ نے لگائی ہے, وہ قانون جس کو آج تک عمران خان صاحب نے مخالفت نہیں کی, جو میاں صاحب اور بی بی شہید کو ان کے لیے اسپیسیفک قانون بنایا تھا, اس کو ختم کریں. اور جنرل مشرف نہیں, وہ بات نہیں ہے, میں اور بات کر رہا ہوں. بی بی نے اپنے طور پہ یہ بات کہی تو انہوں نے کوئی NRO نہیں مانگا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ 3rd ٹائم پرائم منسٹرشپ بنانے کی شرط آپ نے لگائی ہے, نہیں بن سکتا, وہ ختم کریں اور مجھے واپس آنے دیں. اس کے اوپر جنرل مشرف نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ جب میں نے میں نے کہا کہ نہیں, یہ شرط ہمارے لوگ نہیں مانتے, یہ ایک آلٹرنیٹو پرپوزل آئی کہ یہ رستہ ہے, آپ کیسز ختم کرا کے واپس آ جائیں. اور جب میں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو یہ بات کہی, کیبنٹ نے یہ بات اس پہ رجسٹ کیا, تو میں نے کہا کہ بی بی کا مطالبہ تو اصل یہ ہے, اگر آپ اس پہ نہیں مانتے تو میں اس کا اصل مطالبہ مان لیتا ہوں. تو شوری شجاعت حسین نے اور ان کی جماعت نے کہا نہ جناب یہ نہ کیجیے گا, اگر آپ نے یہ کر دیا تو بی بی تو دبئی سے وزیر اعظم بن کے ہی واپس آئیں گی. تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے اس کے بعد, یہ اور بات ہے. لیکن سیاسی گیم ہی صحیح, لیکن ہمارا مطالبہ کیا تھا, ہم نے تو کیسے سے فرار چاہا تھا. اتنا اسی لیے ہم نے کہا کہ اسمبلی سے ڈیفینڈ کرانے کی کیا ضرورت ہے NRO کو, کہتے ہیں ہم ہر حال میں ہر صورت میں اس کو ایک چیز پاس کرائیں گے. ایک ارینجمنٹ ہوا تھا, ہم نے اس کو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن سمجھا, سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو پیش کریں. اسمبلی میں جب ہمارے الائز نے اور اپوزیشن نے اس کو کہا کہ ہم اس کو اسمبلی میں مت لائیں, اور اس کی اسمبلی کی اسینس یہ تھی کہ نہیں آنا چاہیے, آپ نے بھی کہا, ہم نے کہا ویل اینڈ گڈ. آج سپریم کورٹ میں گیا ہے, ہم نے جا کے سپریم کورٹ میں کہا تھی فیڈرل گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفینڈ اٹ. ان کا نقطہ یہ ہے کہ خان صاحب, ان کا نقطہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیمانڈ یہ NRO کی نہیں تھی, وہ ذرا سارے کے سارے اپنی جگہ کام کرتے رہنے چاہیے. ان افیکٹ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے. جتنے 1,000-1,500 ارب کی آپ بات کر رہے ہیں NRO کے کیسز کی, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس وقت, کم از کم حکومت کا, ملک کا مسئلہ نہیں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے مڈ ٹرم الیکشن ہونا چاہیے. دیکھیں کاشف, پہلے تو اگر یہ 1,500 ارب کا ایشو ہو نا, خان صاحب کی بات مان لیتا ہوں میں, تو جو سزا خان صاحب چاہے میں مان لوں گا. حالانکہ میں اس بات پہ بھی قائل ہوں کہ سرکار کا ایک پیسہ بھی ضائع ہونا, اگر ایک پیسے کی بھی امبیزلمنٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے اتنی سیریسنس ہونی چاہیے. لیکن یہ 1,500 ارب روپے کا کوئی ایشو اگر خان صاحب مجھے ثابت کر صاحب کے $63 ملین کہاں گئے, کتنے بنتے ہیں $63 ملین؟ فرض کریں میں مان لیتا ہوں $1 بلین کتنے بنتے ہیں؟ $1 بلین بنتے ہوئے $80 بلین بنتا ہے 80 ارب روپے. تو یار 1,500 ارب روپیہ تو اس ملک کا نکل گیا. ایگزیکٹ فگر ہے, ایک بینک اکاؤنٹ ہے,
ارے بھائی میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ ابھی آپ کو حساب بھول گیا نا, نہیں ہمارا حساب ہوتا ہے, ہمیں حساب نہیں آتے نا, ہمیں اتنے پیسے تو آپ سیاستدان نہیں گن سکتے بھائی, اتنے پیسے سیاستدان گن سکتے, صحافیوں کے پاس کی بات نہیں ہے پیسے. میڈیا ٹائکون کے پاس جتنے پیسے ہیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, اور اس ملک کے میڈیا کے مالکان کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں کہ سیاستدانوں کا پتا نہیں, میں کسی مالک کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں. اگر سیاستدانوں کو کہیں گے تو مجھے کہنا پڑے گا. ٹائکون کو بولے میڈیا مالکان ہے, میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا, میرے تو 4 صفر سے زیادہ گنتی نہیں آتی. دیکھیں میں نے جو کرپشن دیکھیں میرے پاس تو کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے, میں تو وہ جو پڑھ رہا ہوں, میں وہ پڑھ رہا ہوں جو NRO کی فگرز آئی ہیں, اس کے اندر انہوں نے دیکھیں نا, انہوں نے جو فگرز دی ہیں جس میں آصف زرداری کے اوپر انہوں نے $1.5 ارب کی لگایا ہے, اس کے بعد جو سارا بنو کے وہ بنتا ہے 1065 ارب کا. اچھا اب میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں جنرل شاہد عزیز کو آپ موقع دیں کہ وہ بولے, جو اس نے بڑا لمبا انٹرویو دیا, انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں یہ, انہوں نے ہر کیس, انہوں نے ایک نہیں کہا, یہ تو آپ بات باقی آپ نے, انہوں نے کہا 90 ارب روپیہ صرف تیل کی کمپنی صرف ڈیزل کے 1 سال کا فراڈ پہ بنا رہی تھی, 90 ارب روپیہ. انہوں نے پھر باقی میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے چینی کا کہا کہ چینی کا فراڈ ہونے لگا, میں وہاں گیا, جنرل مشرف نے چینی کے اوپر بھی مجھے کہا کہ جناب ہماری گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے, پیچھے ہٹ جائے. 2006 میں اس نے کہا, پھر اس نے کہا کہ یہ جو میں یہ آئل کمپنیز کے فراڈ پہ گیا, پھر انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. پھر انہوں نے یہ ساری باری باری انہوں نے لسٹ کیے کیسز, جو کافی کیسز تھے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے, دیکھیں ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے. اگر یہ آج ہماری گفتگو ہی نہ ہو رہی ہو, اگر ہماری جو نیب ہو وہ انڈیپینڈنٹ ہو, آزاد ایک کمیشن بنے, جو آج اگر جو نیب ہے نا وہ برطانیہ کی نیشنل آڈٹ کمیشن کی بیس پہ بنی ہوئی ہے, وہ بھی بیسکلی یہ کرتی ہے جو برطانیہ میں, اس کا جو ہیڈ ہے وہ پہلے تو ساری پارٹیز پارلیمنٹ میں اپروو ہوتا ہے, اس کو کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن, اپنا سیکریٹریٹ مل جاتا ہے. جو ہندوستان کی آج الیکشن کمیشن ہے اپنا سیکریٹریٹ انڈیپینڈنٹ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ہندوستان میں الیکشن ہوتا ہے, سارے ایکسپٹ کر جاتے ہیں ریزلٹ, ان کی جو نیشنل آڈٹ ہے وہ گورنمنٹ والوں کے بھی اوپر کیسز کر دیتی ہے, کسی کے اوپر بھی وہ کر سکتی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ سارے آپ, اصل تو کرپشن گورنمنٹ میں آ کے ہوتی ہے, اصل تو پیسہ جب آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس فنڈز آتے ہیں تب کرتے ہیں, ان کے اوپر کون چیک کرے گا؟ جب تک آپ کی جوڈیشری اور نیب آزاد نہیں ہوتی, اور آپ کا جو اٹارنی جنرل ہے جب تک وہ بھی انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن نہیں ہوتی, ہم کرپشن کا جن سے نہیں مقابلہ کر سکتے. میں آپ کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں کنسسٹنٹ نہیں کر رہا, لیکن آپ کرپشن ختم کرنے کی بات کریں نا خان صاحب, آپ تو میڈم الیکشن پہ ایک منٹ میں بتاتا ہوں. ہاں صاحب, میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے, 2 کام کریں. ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کمیٹی ہماری کام کر رہی ہے, اور کانسٹیٹیوشن کمیٹی ہم نے COD میں یہ طے کیا تھا کہ جوڈیشری کس طرح, جوڈیشری میں ججز جو ایلیویشن ہوگی کس طرح ہوگی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کیسے ہوگا, اور جو ہمارا نیب یا اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہوگا وہ پارلیمنٹ کا امپاورڈ ہوگا. اس کو وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہوگی, یہ اسی کے مطابق انشاءاللہ بیس ہو رہی ہے. اور اب ہفتوں کا ایشو رہ گیا, اس کمیٹی نے اپنا بہت سارا کام کر لیا, وہ پارلیمنٹ میں آنے والی ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہی ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم آنا چاہیے تاکہ وکٹمائزیشن ختم ہو. اور دوسری میں آپ سے ایک اور گزارش کروں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل شاہد عزیز صاحب اور جنرل امجد صاحب کے پاس بہت سارا ایویڈنس تھا اور ان کے پاس بہت, ان کے میموری میں بہت کچھ ہے, تو دے شوڈ کم فارورڈ. اگر کوئی بندہ پروسیکیوشن میں جا کے کسی عدالت کے اندر غلطی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دے کین کم ٹو دا سپریم کورٹ, دے کین کم ٹو دا ہائی کورٹ, دے کین گو ٹو دیٹ کورٹ کہ جناب ہم اس دور کے احتساب کے چیئرمین تھے, یہ ایشوز تھے ہمارے پاس موجود تھے, ریکارڈ اس کے. میں سمجھتا ہوں ان کو ایسوسیٹ کرنا چاہیے کورٹ کو. یہ اب اس دور میں میڈیا آپ کا بیٹھا ہے, آپ کے دل کے بیٹھی ہے, کچھ تو بول رہے ہیں وہ بھائی. میں کہتا ہوں انہوں نے کورٹ میں جا کے باتیں کرنی ہے نا, اب تو کورٹ میں جا کے بتا سکتے ہیں. فرض کریں, میں کہتا ہوں فرض کریں میں گورنمنٹ کے طور پہ افتخار چودھری صاحب کو مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ اگر آصف صاحب کے خلاف جو انہوں نے باتیں کہی ہیں ان کو کورٹ میں بلا لیا جائے. کن کو؟ جنرل عزیز کو. نہیں, اگر ان کو وہ سمجھتے ہیں, جنرل شاہد عزیز صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ حالات سے ڈیویٹ کر رہے ہیں تو ہی کین پٹ ہمسیلف ان دی کورٹ. مشورہ یہ ہے کہ ان کو کورٹ میں بلانا چاہیے. نہیں, میں مشورہ, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. بہتر طریقہ یہی ہوگا نا خان صاحب کہ وہ ان کو کورٹ میں بلا لیں ساروں کو, جن لوگوں کو کوئی مسائل ہے اس قسم کے. وہ بھی ہے, لیکن آخر میں دیکھیں نا, کامیاب دنیا کے آپ کو ری انوینٹ تو ویل کرنا نہیں ہے, جو پہلے سے ہم نے کوئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنی. کامیاب ایکسپیریمنٹس دنیا میں چل رہے ہیں آج, وہ کوئی ہمارے سے بہتر لوگ تو نہیں ہیں, کوئی ہمارے سے زیادہ ایماندار تو لوگ نہیں ہیں, ان کے سسٹمز ایسے ہیں جو ان کو ایماندار کرتے ہیں. اب باہر کے سسٹمز میں سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے, ایک تو آپ جو میڈیا کام کر رہا ہے باہر کا آزاد میڈیا ہے, دوسرا ان کا عدالتیں آزاد ہیں, تیسری ان کی پروسیکیوشن آزاد ہے, چوتھی ان کی جو پولیس ہے اسے آپ غلط کام نہیں لے سکتے, وہ کتاب کے اوپر چلتی ہے,
اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو نیب ہے، جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، آپ صرف سنگاپور کو دیکھ لیں،